اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، بہترین ہے اور وہ اچھائی ہی کو، خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جتنی صاف و صفائی ہم رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جتنا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھنے کی کوشش کریں، اتنی ہی اللہ کی محبت ہم سے بڑھتی چلی جائے گی، چاہے وہ ہماری باڈی یا کپڑا یا گھر کے باہر ہماری گلی اور کوچے ہوں، ہم جتنا ہو سکے ان کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم خود کریں، ہم نہیں کر سکتے اپنے وطن والوں کا سہارا لیں، اپنے جو گاؤں کی چیئرمین کی جگہ ہے ان سے جا کے درخواست کریں کہ بھئی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، آپ ہماری گلی کوچوں کو، سڑکوں کو صفائی کرنے کا انتظام کیجئے، کوڑا اٹھانے کا انتظام کیجئے، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ بہرحال ہماری بحث پاک کرنے والی چیزوں کے سلسلے میں چل رہی ہے اور آج ہماری بحث طبعیت کے منزل تک پہنچ چکی۔ طبعیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ایٹومیٹک پاک ہو جانا، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی چیز پاک کی تو ایٹومیٹک میرا ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ پھر اور مثال دوں میں آپ کو، میں دھو رہا تھا کپڑے پاک کر رہا تھا، ہاتھ پاک نہیں کر رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ ایٹومیٹک پاک ہو گئے، اب مجھے الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جس بالٹی میں، جس چیز میں وہ کپڑے تھے، میں کپڑوں کو دھو رہا ہوں، کپڑے پاک کر رہا ہوں، بالٹی وہ ایٹومیٹک پاک ہو گئی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑا دھویا انہوں نے، دھونے کے بعد کہا نہیں مولانا 3 مرتبہ دھونا چاہیے، 1 مرتبہ دھویا نچوڑ دیا، دوسری مرتبہ دھویا نچوڑ دیا، تیسری مرتبہ دھویا نچوڑ دیا، اب کپڑا پھیلا دیا، اب دوبارہ سے آ کر ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ کیوں دھویا؟ کہا نہیں وہ جو نچوڑا تھا اس کا پانی لگ گیا۔ نہیں، ایسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب کپڑا پھیلایا آپ کے ہاتھ ہے تو ایٹومیٹک 3 مرتبہ ہو گئے، یہ آ کے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں طبعیت، یعنی کسی چیز کے پاک کرنے کی وجہ سے کسی دوسری چیز کا ایٹومیٹک پاک ہو جانا۔ دوسری مثال اور سمجھانے کے لیے ہم یہ کہیں، کل ہم نے ایک بات کہی تھی انقلاب کے سلسلے میں کہ نمک ڈال کر یا سرکہ ڈال کر شراب، کسی شیطان انسان نے شراب بنا دی، ہم نے اس میں نمک یا سرکہ ڈال کے اس کو سرکہ میں تبدیل کر دیا، تو اب وہ پاک ہو گئی۔ اب جس برتن میں وہ ہے اس برتن کو پاک کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ سرکہ بنی وہ خود بھی پاک ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کے پیچھے
فوراً برتن بھی پاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی تک شراب کا برتن تھا، لیکن اب یہ سرکے کا برتن ہے۔ تو اسی چیز کو، یعنی کسی ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا پاک ہو جانا، اسی کو تبعیت کہتے ہیں۔ اور ایک مثال آپ کے بورڈ پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کل کہ ہر انسان کو اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان صفت لوگ اپنا راستہ چینج کر کے اللہ کے مقابلے میں آ کر کافر بن جاتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے بچے ہیں، جیسے ہی وہ صحیح ہوا آدمی جو لائن سے ہٹ گیا تھا، جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا تھا، جیسے اس نے صحیح راستہ اختیار کیا، فوراً اس کے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ فوراً اس کے بچے بھی، ان کو الگ سے مسلمان ہونے یا پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ہے تبعیت۔ میری سمجھ کے مطابق الحمدللہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اب میں کچھ مسائل آیت اللہ العظمیٰ علی الحسینی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل سے پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ وہ بھی کیا بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر ان کی توضیح المسائل میں، ان کی کتاب میں مسئلہ نمبر 208، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تبعیت کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، اس کی وجہ سے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 209 میں فرماتے ہیں اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی تھی۔ کسی نے، شیطان صفت نے بنایا تھا، جوش کھا کے اس کے، جیسے ہم لوگ دیگ میں کھانا بناتے ہیں تو کچھ اچھل کے اوپر کو آ جاتا ہے، تو جہاں جہاں تک ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ سرکہ ہوئی فوراً وہ پوری کی پوری سب، اس کی دیگ بھی پاک ہو گیا، اس کا برتن بھی پاک ہو گیا جیسے وہ سرکہ بنا، جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہو۔ اور اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً کبھی کبھی شیطان صفت لوگ شراب کا برتن اس کو بنا دیتے ہیں، کوئی کپڑا یا کوئی دوسری چیز اس سے نجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جب اصلی چیز پاک ہو گئی تو یہ بھی پاک ہو گیا۔ لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح پر اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے۔ مطلب یہ پرہیز کیا جائے، پھر میں اس کو دہرا دوں، تھوڑی وضاحت دے دوں اس چیز کی۔ مثلا شیطان صفت لوگوں نے شراب بنائی تھی انگور کی، اور کچھ حصہ جب وہ شراب تھی دیگ سے باہر گر گیا تو وہ باہر کا حصہ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا، صرف اندر کا حصہ پاک ہوگا، اس سے آپ پرہیز کریں باہر والے حصے سے، چونکہ وہ شراب ہی تھا، وہ تو سرکہ بنا نہیں، تو باہر وہ نجیسی ہے، اس سے آپ پرہیز کیجئے۔ مسئلہ نمبر 210، کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 211، اب یہ ایک اور دوسری مثال ہے۔ مسئلہ نمبر 211، وہ تختہ ہم لوگ جب مردے کو نہلاتے ہیں تو کسی چوکی پر رکھتے ہیں، کسی چیز پر رکھتے ہیں، یا بہت سے ملکوں میں پتھر پر بھی رکھا جاتا ہے، کبھی پتھر پر کسی چیز پر لٹاتے ہیں۔ تو مسئلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ تختہ یا پتھر جس پر میت کو غسل دیا جائے، اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ ڈھانپی جاتی ہے، جب غسل دیتے ہیں تو اس کی پرسنل باڈی کو چھپاتے ہیں، اس سے
کوئی خالی تو نہیں رکھتے، ایک کپڑا ڈالتے ہیں، تو وہ کپڑا جو پڑا ہوا ہے نیز غسل دینے والے کے ہاتھ، جو لوگ غسل دے رہے ہیں ان کے ہاتھ، اور وہ تمام چیزیں جو میت کے ساتھ دھل گئی ہیں، جو میت کے ساتھ ساتھ دھل رہی ہیں آٹومیٹک، یہ نہیں کہ الگ ہیں وہ، نہیں، میت کے ساتھ ساتھ ان پر پانی پہنچ رہا ہے، تو جیسے ہی غسل مکمل ہوگا وہ سب آٹومیٹک پاک ہو جائیں گی، الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں لوگ شک کرتے ہیں، ارے اس کو دھو لو، اس کو دھو لو، اس کو کرو، نہیں، جیسے میت پاک ہوئی فوراً ہی وہ تمام چیزیں جو میت کے ساتھ ساتھ ہم یوز کر رہے تھے وہ پاک ہو گئیں بے حکم طبیعیت، یہی جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آٹومیٹک۔ ہاں یہاں پر ایک بات میں الگ سے کہہ دوں، مسئلہ پھر ہم اور بیان کریں گے، غسل دینے آپ سب جانتے ہیں لیکن بتا دینا، پھر ریمائنڈ کرا دینا اچھی بات ہے، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے یا دیتے ہیں، 2 دے رہا ہوں، 3 دے رہا ہوں یا 1 دے رہا ہو، اگر انہوں نے میت کی باڈی کو چھوا ہے غسل دیتے میں تو ان پر غسل مس میت واجب ہوگا، ان کو غسل کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ظاہری ہاتھ پاک ہو گئے لیکن وہ غسل واجب ہے، وہ گھر جا کر آپ کریں، جو بھی میت کے باڈی کو چھوا ہے۔ ہاں پانی لا کے دیا ہے یا کافور لا کے دے دیا ہے یا ایسے کام کر دیں جس سے باڈی نہیں چھوئی ہے تو واجب نہیں ہوگا، لیکن باڈی کو ٹچ کر دیں اگر کر لیا غسل دیتے میں، غسل دینے سے پہلے، تو غسل مس میت واجب ہے۔ اب مسئلہ نمبر 212، طبیعیت کے سلسلے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے اس چیز کو دھوتا ہے۔ ہم نے مثال میں بتایا تھا کہ بہت سے لوگ کپڑا ٹانگ کے پھر ہاتھ دھونے کے لیے آ جا، کیا پھر یہ مسئلہ میں دوہرا دوں، جب ہم کسی چیز کو دھو رہے ہیں تو آٹومیٹک ہمارا ہاتھ بھی پاک ہو گیا، ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسئلہ نمبر 213، اگر لباس یا اس جیسی کسی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر نچوڑا جاتا ہے، میں اس کی وضاحت دوں تھوڑی سی، جب آپ نچوڑتے ہیں تو کیا وہ بالکل سوکھ جاتا ہے؟ نہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی تو رہتا ہی ہے نا، لیکن نچوڑ دیا جتنا نچوڑا گیا۔ تو اب غور سے سنیں، پھر میں دہراتا ہوں اس کو، اگر لباس یا اس جیسی کسی چیز کو قلیل پانی، قلیل کم پانی، 500 لیٹر سے جو ہم نے پہلے بتایا تھا اس سے کم پانی سے ہم دھوئیں اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور سے جنرلی نچوڑا جاتا ہے، تاکہ اس سے پانی، جس پانی سے دھویا گیا اس کا دھون نکل جائے، تو جو پانی اس میں رہ گیا تھوڑا بہت سا، جو وہ گیلا ہے تبھی تو ہے گیلا، اگر پانی نہ ہوتا اس میں تو گیلا کیسے ہوتا، وہ جو رہ گیا جو ہم نچوڑ نہیں سکتے عام طور سے، وہ جو پانی رہ گئے وہ پاک ہے۔ اب آپ اسے نجس نہ سمجھیں، شک نہ کریں، جو اس میں رہ گیا وہ پاک ہے بے حکم طبیعت۔ لاسٹ مسئلہ، جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا گیا، میں اس کی وضاحت دوں تھوڑی سی، مثال کے طور پر ایک دیگ ہے، آپ دھو رہے ہیں، ایک مرتبہ دھویا، پھینک دیا قلیل پانی سے، کثیر سے نہیں، کثیر سے تو ایک ہی مرتبہ ہو گیا کہاں، لیکن قلیل سے آپ دھو رہے ہیں تو کیا بتایا تھا ہم نے کہ پانی ڈالیں، ہلائیں، پھینک دیں، پانی ڈالیں، ہلائیں، پھینک دیں، تو پانی پھینکنے کے بعد کیا وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے؟ کیا تھوڑا بہت تو رہ جاتا ہے اس میں، تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، تو اب شک مت کریں، بے حکم طبیعت جو اس میں رہ گیا وہ پانی پاک ہے، اس کو بالکل کپڑے صاف کرنا ضروری نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شیطان کے بہکائے میں آئیں، وہ پانی جو اس میں ہے وہ پاک ہے، اور ہم اس کو پاک مان کے دیگ کو چڑھائیں اور خوب اچھا سا پکائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔